دیں کہ آپ کی ولادت کہاں ہوئی، آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کہاں وفات ہوئے، آپ کو ہجویری کیوں کہا جاتا ہے، آپ کے بچے تھے یا نہیں تھے، آپ نے کتنی شادیاں کی، آپ نے کتنا نکاح کیا، آپ کی وفات کب ہوئی۔ آئیے ذرا ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت داتا علی ہجویری کے بارے بتایا جاتا ہے کہ آپ 1009 عیسوی میں پیدا ہوئے، سن 1009 عیسوی۔ اس دور میں محمود غزنوی کی حکومت تھی۔ محمود غزنوی کی حکومت مشہور ہے، ہر آدمی جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، اور محمود غزنوی کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو انشاءاللہ میں آگے چل کے محمود غزنوی کی زندگی پر بھی آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت داتا علی ہجویری کو ہجویری کیوں کہا جاتا ہے، یہ ذرا آپ پہلے سن لیں کہ ہجویری کیوں کہا جاتا ہے۔ ہجویر ایک گاؤں کا نام ہے، یہ آپ کے نانی کے گاؤں کا نام ہے، جہاں آپ کی نانی رہتی تھی اس گاؤں کو ہجویر کہا جاتا تھا۔ یہ ہجویر کہاں ہے؟ علاقہ غزنی جو افغانستان میں ہے، یہی ہجویر گاؤں ہے، اور اسی گاؤں میں آپ کی ولادت ہوئی، آپ کو اس لیے ہجویری کہا جاتا ہے۔ داتا علی ہجویری کے والد کا نام حضرت عثمان، یہ بہت بڑے عالم دین تھے، قرآن کو بھی سمجھتے تھے، حدیث کو بھی سمجھتے تھے، اور تفسیر بھی آپ بیان کرتے تھے۔ اور حضرت داتا علی ہجویری کا اصل نام کیا ہے؟ علی۔ آپ کے والد نے آپ کا پیدائشی نام رکھا علی۔ حضرت داتا علی ہجویری کی عمر 4 سال کی ہوئی تو اپنے والد کے پاس آپ نے قرآن ناظرہ مکمل کر لیا، اور بتایا جاتا ہے کہ 18 سے 20 سال کی عمر سے پہلے آپ نے حدیث، قرآن، فقہ، تفسیر، منطق، فلسفہ، ان تمام علوم کی مہارت حاصل کر لی۔ بہت سارے اساتذہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ داتا علی ہجویری عورت سے بہت دور رہتے تھے۔ آپ بتاتے کہ عورت اللہ کی محبت کے اندر میں ایک دیوار ہے، بندے اور اللہ کی محبت کے درمیان عورت ایک دیوار ہے، محبت میں خلل پڑتی ہے، یہ آپ کا ماننا تھا۔ حالانکہ یہ چیز آپ اپنے اوپر لاگو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نکاح کرنا نبیوں کی سنت ہے، یہ بزرگوں کی بات کچھ الگ ہوتی ہے، یہاں آپ کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ میری محبت اور اللہ کی محبت کے درمیان، میرے اور اللہ کے درمیان عورت دیوار ہے، آپ یہ اکثر کہا کرتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے ایک نکاح کیا کہ سنت رسول کو ہمیں اپنانی ہے، اللہ کے رسول کی ہر سنت کو اپناتے ہیں تو اس سنت کو بھی میں اپناؤں گا۔ آپ نے نکاح کیا، پہلی بیوی سے کوئی بچے نہیں ہوئے، کچھ دنوں کے بعد آپ کی اہلیہ انتقال ہو جاتی ہے، پھر آپ نے 10 یا 12 سال تک دوسری شادی نہیں کی۔ جب پھر 10 یا 12 سال کے بعد آپ نے دوسرا نکاح کیا تو کچھ دنوں کے بعد آپ کی دوسری بیوی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اس سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی، یعنی حضرت داتا علی ہجویری کو کوئی اولاد نہیں ہے۔ داتا علی ہجویری کے بارے بتایا جاتا ہے کہ سن 1078 عیسوی میں، سن 1078 عیسوی میں آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جس جگہ پردہ فرمائے وہ شہر لاہور جو آج کے پاکستان میں موجود ہے، اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں آتا تھا۔ حضرت داتا علی ہجویری اپنے حجرے میں ہی انتقال ہوئے اور وہیں آپ کو دفنایا گیا۔ حضرت داتا علی ہجویری کی عادت اور اخلاق کو دیکھ کر ہزاروں غیر مسلم آپ کے ہاتھ میں ایمان لے کر کے آئے۔ آپ نے سینکڑوں لوگوں کو مرید کیا۔ حضرت داتا علی ہجویری ایک قصیدہ خود غوث اعظم پڑھتے تھے۔ حضرت داتا علی ہجویری کی تعریف خود خواجہ معین الدین اجمیری نے کی۔ حضرت داتا علی ہجویری کی تعریف بے شمار اولیاء نے کی، اس لیے کہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ بہت بڑی شخصیت کا نام ہے۔ داتا علی ہجویری کی چند تعلیمات آپ سماعت فرما لیں۔ حضرت داتا علی ہجویری فرماتے ہیں کہ کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا ایسا ہی ہے جیسے ایک فقیر کسی فقیر کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، جس کے پاس پہلے سے کچھ موجود نہ ہو وہ تمہیں کیا دے سکتا ہے۔ تمہیں جب بھی ہاتھ پھیلانی ہو تو اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کے دربار میں ہاتھ پھیلاؤ۔ داتا علی ہجویری فرماتے ہیں یہ بے علم بادشاہ اور بے عمل عالم، یہ دونوں شیطان کے راستے پہ لے کے جاتا ہے۔ ذرا غور کرنا اس بات پہ۔ بے علم بادشاہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کے اندر علم نہ ہو اسے مدرسہ کا سیکریٹری مت بناؤ، جس کے اندر تعلیم نہ ہو اسے مدرسہ کا صدر بھی مت بناؤ، جس کے اندر علم نہ ہو، جس کے اندر تعلیم نہ ہو
उसे किसी मस्जिद या मदरसे का सदर सेक्रेटरी मत बनाओ, इसलिए कि जिसके अंदर खुद इल्म नहीं, जिसके अंदर तालीम नहीं, तो वो तुम्हें क्या सीधा रास्ता बताएगा। जिसको नमाज के फ़राइज़ नहीं आते, जिनको गुस्ल के फ़राइज़ नहीं आते, जिनको वज़ू के फ़राइज़ नहीं आते, जिनको इस्लाम के अरकान पता नहीं, मुसलमान किसे कहते हैं उसकी खबर नहीं, इस्लाम किसे कहता है उसकी खबर नहीं, हदीस किसे कहते हैं उसकी खबर नहीं, वो अगर कौम का रहबर बने, कौम का लीडर बने, तो वो क्या लीडरी कर सकता है? क्या पैसे से इस्लाम की लीडरी होती है? नहीं। इस्लाम, मजहब इस्लाम के किसी इदारे का तुम्हें लीडर बनना हो तो तुम्हारे अंदर इल्म भी होनी चाहिए, दीन भी होनी चाहिए, तकवा भी होनी चाहिए, परहेजगारी भी होनी चाहिए। हज़रत दाता अली हिजवेरी ने फरमाया कि जो शख्स अपने उस्ताद की इज्जत नहीं करता है, जो शख्स अपने उस्ताद की, जो शागिर्द अपने उस्ताद की इज्जत नहीं करता है, उनसे हासिल किए गए इल्म से उसको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। तुमने अपने उस्ताद से जो इल्म हासिल किए हो, उस उस्ताद की अगर इज्जत नहीं करते हो तो वो इल्म तुमको कोई फायदा नहीं देगा। आज भी कॉलेज में अपने मास्टर की मजाक उड़ाते हैं लड़के, स्कूल में मजाक उड़ाते हैं, मदरसों में मजाक उड़ाते हैं। याद रखो कि जो तालिब इल्म अपने उस्ताद की मजाक उड़ाता है उससे उसको कोई फायदा हासिल नहीं होता है। दाता अली हिजवेरी फरमाते हैं कि कम खाने वाले की उम्र ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा खाते हैं उसकी उम्र कम होती है। और आखिर में एक तालीम और सुन लें। दाता अली हिजवेरी ने फरमाया कि अगर तुम्हारे ऊपर एक खजूर की गिठली भी कर्ज हो, उसे फौरन अदा करो, इसलिए कि अगर कोई एक खजूर की गिठली भी कर्ज छोड़ के इंतकाल हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत नहीं करता। हमको, आपको, सबों को हज़रत दाता अली हिजवेरी से मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फरमाए।